امریکہ اسرائیل اور ایران کی جنگ میں ایسا لگتا ہے پاکستان کی باری جو ہے وہ بہت جلد آنے والی ہے، کیونکہ کل ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو نے جو ہے وہ ایران کے سب سے بڑے گیس ریفائنری اسٹیشن کے اوپر جو ہے وہ حملہ کیا، جو کہ ایران کی 80 سے 90% بجلی کی پیداوار کا ذریعہ بھی ہے اور اس کی توانائی کا ذریعہ بھی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں عماد خان۔ تو چلتے ہیں آج کی تازہ ترین خبروں اور اپڈیٹس کی طرف۔ اسی چیز کی جو وارننگ ہے وہ ایران شروع سے ہی دیتا آ رہا ہے۔ ایران نے شروع سے کہا تھا کہ اگر ہمارے توانائی کے پلانٹس کو نشانہ بنایا گیا تو ہم بھی پورے خطے کو جو ہے وہ اندھیرے میں ڈبو دیں گے، اور نیتن یاہو اور ڈونلڈ ٹرمپ نے وہی کیا۔ انہوں نے جان بوجھ کے ایران کے گیس ریفائنری اسٹیشن کو جو ہے وہ نشانہ بنایا تاکہ ایران کی لڑائی جو ہے وہ خلیجی ممالک سے شروع ہو جائے، اور اس کے بعد ایران نے جتنی بھی خلیج میں امریکن ریفائنریز تھی، امریکن گیس اسٹیشنز تھے، ان کو نشانہ بنایا، جن میں سعودی عرب آ جاتا ہے، قطر آ جاتا ہے، یو اے ای آ جاتا ہے۔ ایران نے جو ہے وہ اپنے ٹارگٹ سیٹ کیے اور ان کے اوپر نشانہ بنایا، اور اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل کے اندر بھی ایران نے جو ہے وہ میزائلز داغے، کلسٹر بمز داغے اور اسرائیل کو جو ہے وہ نقصان پہنچایا، جس کے نتیجے میں یو اے کی ابو ظہبی میں ہبشان گیس فیلڈ جو ہوتی ہے اس کو نقصان پہنچتا ہے، اور یو اے ای جو ہوتا ہے اس کو بند کرتا ہے۔ اس کے بعد سعودی عرب میں 2 ریفائنریز پر جو ہے وہ اٹیک ہوتا ہے، لیکن اس کے بمز کو جو ہے، اس کے میزائلز کو جو ہے وہ ہوا میں انٹرسیپٹ کر لیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ٹکڑے جو ہے وہ نیچے گرتے ہیں اور تقریباً 3 سے 4 شہری جو ہیں وہ زخمی ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ پھر قطر بتاتا ہے کہ میری بھی راس فلان گیس ریفائنری کو جو ہے وہ نقصان پہنچا اور بہت شدید نقصان پہنچتا ہے، جس کے نتیجے میں قطر جو ہے وہ ایرانی سفیر کو جو ہے وہ وارننگ جاری کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ہماری اب کوئی نہیں بن آئے گی، اس لیے بہتر یہی کہ آپ جو اپنا سامان اٹھائیں اور یہاں سے چلے جائیں، 24 گھنٹے کے اندر ہم آپ کو ٹائم دے رہے ہیں، آپ یہاں سے چلے جائیں۔ اس کے بعد سعودی عرب جو ہوتا ہے وہ تمام مسلم ممالک جو ہے، میں مسلم ممالک ہوتا ہے جس میں ترکی ہوتا ہے، قطر ہوتا ہے، یو اے ای ہوتا ہے اور باقی بھی مسلم ممالک ہوتے ہیں، ان کے وزیر خارجہ کی ایک اہم میٹنگ جو ہے وہ طلب کرتا ہے۔ لیکن اس کے بعد پھر آتا ہے کہانی میں ٹوسٹ، جس میں کچھ اہم منشور بنایا جاتا ہے، اہم مشورے کیے جاتے ہیں، اور ایران کو جو ہے وہ وارننگ دی جاتی ہے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ ہماری جب کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، آپ لوگ ہمارے اوپر حملے کر رہے ہیں۔ لیکن ایران جو ہے وہ اپنی بات جو ہے وہ واضح کرتا ہے کہ ہم نے پہلے بھی آپ کو واضح کہا ہے کہ ہماری آپ کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں ہے، عرب ممالک جو ہے وہ ہمارے بھائی ہیں، لیکن اب آپ لوگوں نے ہی امریکہ کو اڈے دیے ہوئے ہیں، امریکہ کو اپنی ایئر سپیسز دی ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے وہ ہمارے اوپر حملہ کر رہے ہیں۔ ایک سمپل سی بات ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ امریکہ اسرائیل کی مدد کرنا بند کر دیں تاکہ ہمارے اوپر حملہ ہونا بند کر دے۔ اب آپ لوگوں کی مدد کی وجہ سے ہی ہماری گیس ریفائنری کے اوپر جو حملہ ہوا ہے، لیکن وہ بھی کوئی نہیں سنتے، اور ایران کو جو ہے وہ وارننگ دے دیتی ہے کہ اگر ایران نے جی ہمارے اوپر حملہ کیا تو ہم بھی اپنی فوجی طاقت سے جو ایران کو جواب دیں گے۔ اب سعودی عرب کی فوجی طاقت کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان، کیونکہ پاکستان نے جو وہ دفاعی معاہدہ کیا ہوا ہے، اب سعودی عرب کی دھمکی کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کو جو ہے وہ میدان میں اترنا پڑے گا، کیونکہ پاکستان کا دفاعی معاہدہ جو ہے وہ سعودی عرب کے ساتھ ہوا ہے۔ اب پاکستان یا تو بٹھا کے سارے معاملات جو ہے وہ طے کروائے گا، یا تو پھر پاکستان کو جو ہے مجبوراً یا جیسے بھی کر کے سعودی عرب کا ساتھ دینا ہوگا، ان کیس اگر سعودی عرب جو ہے وہ ایران کے خلاف کوئی بھی محاذ کھولتا ہے۔ اور دوسری طرف سے ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو کی یہی سازش تھی، یہی چال تھی کہ کسی طرح مسلم ممالک کو جو ہے وہ آپس میں لڑوایا جائے، کوئی بھی ایسا مس ایڈونچر جو ہے وہ کریٹ کیا جائے۔ میں آپ کو تقریباً ہر ویڈیو میں یہی بتاتا ہوں کہ امریکہ جو ہے وہ پھنس چکا ہے اس جنگ کے اندر، اس کو کوئی بھی راستہ نہیں نظر آ رہا کہ وہ باہر کیسے نکلے، اور امریکہ نے جو ہے وہ یہ شرارت کی، امریکہ نے جو ہے وہ یہی کیا جو اس کو کرنا چاہیے تھا۔ اس نے کیا کیا، اسرائیل کو کہہ کر ایران کی جو ہے وہ گیس ریفائنری کے اوپر حملہ کروایا۔ ایران نے تو پہلے اس چیز کی وارننگ جاری کی ہوئی تھی کہ اگر ہماری توانائی کی فیلڈز کو جو ہے وہ نقصان پہنچایا تو بدلے میں آپ لوگ بھی نقصان اٹھاؤ گے، لیکن شاید جان بوجھ کے یہ مس ایڈونچر جو ہے یہ کریٹ کیا گیا۔ اور سننے میں آیا ہے کہ یو اے ای کے المنہاد ایئر بیس کو بھی نشانہ بنایا گیا، اس میں خاص جو ہے وہ نقصان نہیں ہوا۔ اسرائیل کے بن گوبیان ایئرپورٹ پر بھی تباہی کے مناظر جو ہیں وہ ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ایران نے جو ہے وہ سیدھا میزائل داغے ہیں اور انہوں نے جا کر ہٹ کیا، اور سننے میں آیا ہے کہ اسرائیل کے 3 طیارے جو ہیں ان کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ لیکن فی الحال اسرائیل جو ہے وہ اس چیز کی جو ہے رپورٹنگ جو ہے وہ باہر آنے نہیں دے رہا، لیکن ایران جو ہے وہ اپنا بدلہ لے رہا ہے اسرائیل سے،
اور نیتن یاہو کو بھی وارننگ جاری کر دی ہے کہ تم جہاں بھی چھپے ہوئے ہو ہم تمہیں ڈھونڈ کر نشانہ بنائیں گے۔ ایران کو وارننگ جاری کرتے ہوئے ہر خلیجی ممالک کے وزیر خارجہ کا یہی کہنا تھا، پھر بے شک وہ سعودی عرب ہو، یو اے ای ہو یا قطر ہو، کہ اگر اب ایران نے دوبارہ کوئی بھی مس ایڈونچر کیا تو ہم بھی جو ہے بھرپور کارروائی کریں گے اور جواب دیں گے۔ اور شاید یہی امریکہ اور اسرائیل جو ہے وہ چاہتے تھے، اور وہ اپنی اس سازش میں، اس پلاننگ میں جو ہے وہ کامیاب بھی ہو رہے ہیں۔ اور اسی چیز میں یا تو پاکستان کو جو ہے وہ خود کودنا پڑے گا، یا تو پاکستان کو جو ہے وہ بیٹھ کے معاملات جو ہیں وہ طے کروانے ہوں گے۔ دوسری طرف ایران کا یہ کہنا ہے کہ آپ کی ایئر بیسز جو ہے وہ استعمال ہوتی ہیں ہمارے توانائی کی تنصیبات کو جو ہے وہ نشانہ بنانے کے لیے۔ اگر دوبارہ سے ہماری توانائی کی تنصیبات کو جو نشانہ بنایا گیا تو ہم بھی دوبارہ سے پھر تنصیبات کو جو ہے نشانہ بنائیں گے۔ اور یہ بھی کہا کہ اسرائیل جو بھی حملے کرتا ہے وہ انہی ممالک کی فضائی حدود استعمال کر کے کرتا ہے۔ اب ایسا تو نہیں ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ گھوم کر دنیا کا چکر لگا کے ایران کے اوپر آتا ہے اور میزائل داغ کے اور نقصان پہنچا کے چلا جاتا ہے۔ اب امریکی طیارے جو ہے وہ کون سا روٹ استعمال کرتے ہیں ایران پر حملہ کرنے کے لیے؟ سب سے پہلے وہ یو کے سے جو ہے وہ پرواز بھرتے ہیں، اور اس کے بعد آ جاتی ہے سوئٹزرلینڈ، فرانس آ جاتا ہے، غالباً اسپین آ جاتا ہے، اس کی ایئر سپیس جو ہے وہ آ جاتی ہے۔ لیکن انہوں نے منع کیا ہوا ہے امریکہ کو کہ بھائی جان آپ نے ہماری ایئر سپیس جو ہے وہ استعمال نہیں کرنی۔ اب امریکی طیارے کیا کرتے ہیں، وہ ایک راؤنڈ لگا کے، سمندر کا راؤنڈ لگا کے وہ آتے ہیں یونان کی حدود میں اور اٹلی کی حدود میں۔ وہاں پر کیا کرتے ہیں، وہ آ کر ری فیولنگ کرتے ہیں طیارے، اور جو کہ ہوا میں ری فیول کر لیے جاتے ہیں۔ اب ری فیول کرنے کے بعد وہ کیا کرتے ہیں، میڈیٹرین سی کو کراس کرتے ہیں، ساتھ میں اٹلی اور یونان کی سپیس کو جو ہے وہ کراس کر کے میڈیٹرین سی کو کراس کرتے ہیں۔ اس کے بعد وہ آ جاتے ہیں اسرائیل میں۔ اسرائیلی حدود میں داخل ہونے کے بعد آگے اردن آ جاتا ہے، سعودی عرب آ جاتا ہے، اور پھر عراق آ جاتا ہے۔ اور وہ انہی کی ایئر سپیس استعمال، سعودی عرب، اردن، عراق کی ایئر سپیس استعمال کرتے ہوئے وہ ایران میں داخل ہوتے ہیں اور ایران کے اوپر اٹیک کرتے ہیں۔ اس سے یہ چیز تو واضح ہو رہی ہے کہ امریکہ جو ہے وہ سعودی عرب اور خلیجی ممالک کی ایئر سپیسز جو ہے وہ ابھی بھی استعمال کر رہا ہے، کیونکہ جب وہ اسرائیل سے پرواز بھرتے ہیں تو انہیں مجبوراً جو ہے وہ ان کی ایئر سپیس جو ہے استعمال کرنی پڑتی ہے، کیونکہ اب سعودی عرب کا اور باقی خلیجی ممالک کا بھی ہے، امریکہ کے ساتھ بھی تو دفاعی معاہدہ ہوا ہے، اور وہ اسی طور کے اوپر بھی ان کی ایئر سپیس جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں اور ایران کے اوپر جو وہ حملہ کرتے ہیں۔ اور ایران یہی چیز چین کے خلیجی ممالک سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ وہ آپ کی ایئر سپیس استعمال کرتے ہیں، آپ نے انہیں جو ہے وہ ہوائی اڈے دیے ہوئے ہیں، وہ یہی روٹ استعمال کر کے ایران کو نقصان پہنچاتے ہیں، اور ہم بھی بدلے میں جواب میں صرف ان کی ایئر بیس کے اوپر جو ہے وہ نشانہ بناتے ہیں، ان کی فوجی تنصیبات کو جو ہے وہ نشانہ بناتے ہیں۔ لیکن عرب نے جو ہے اب صاف اور واضح جو ہے وہ وارننگ جاری کر دی ہے ایران کو کہ اگر اب آپ نے حملہ کیا تو ہم جو ہے وہ آپ کے خلاف فوجی کارروائی کرنے کے اوپر مجبور ہو جائیں گے۔ اور ان کیس اللہ خیر کرے، ان کیس اگر عرب جو ہے وہ اس میدان میں اترتا ہے تو ایران جو ہے وہ اپنے دفاعی لحاظ سے جو مضبوط کھڑا ہے، لیکن عرب ممالک کو جو ہے وہ بہت ہی زیادہ نقصان کا جو سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ اصل میں امریکہ نے جو ادھر ایئر بیسز بنائی تھی، فوجی تنصیبات بنائی ہوئی تھی، وہ تو تھی ہی اسرائیل کی سیکیورٹی کے لیے۔ عرب ممالک کے اوپر حملہ ہوا یا کوئی بھی مصیبت پہنچی، انہوں نے تو وہ اڈے خالی کر دیے۔ اب کون سا دفاعی نظام جو ہے وہ امریکہ کا کام کر رہا ہے عرب کے لیے کہ عرب جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ ایئر بیس استعمال کرنے کی اجازت دے رہے ہیں؟ ایران کا بھی یہی کہنا ہے کہ آپ لوگ جو ہے ان کے ایئر بیسز نہ استعمال کرنے دو اور نہ ہی ان کو انٹری لینے دو، تاکہ وہ ہمارے اوپر جو ہے وہ حملہ آور نہ ہو۔ لیکن اسرائیل اور امریکہ کی جو سازش تھی کہ خلیجی ممالک کو اور ایران کو جو ہے وہ آپس میں لڑایا جائے، اور وہ اس سازش میں جو وہ کامیاب ہوتا دکھائی بھی دے رہا ہے ہمیں، وہ اپنے اس کام میں جو ہے وہ دکھائی بھی دے رہا ہے ہمیں کامیاب ہوتا، باقی آگے اللہ خیر کرے۔ اور اب اگر سعودی عرب اس میدان میں کودتا ہے، کیونکہ پاکستان نے جو ہے وہ دفاعی معاہدہ کیا ہوا ہے سعودی عرب کے ساتھ، تو پاکستان کو بھی کوئی نہ کوئی ایک سائڈ جو ہے وہ لینی ہوگی۔ لیکن پاکستان کا سب سے اہم رول یہ ہوگا کہ اگر وہ تمام خلیجی ممالک میں اور ایران کے بیچ میں بیٹھ کے کوئی نہ کوئی بات جو ہے وہ طے کروائے، کوئی نہ کوئی امن معاہدہ جو ہے وہ طے کروا لے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے جو ہے وہ کچھ دن پہلے جو ہے وہ اپنے ایکس اکاؤنٹ یعنی اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ جو ہے وہ پاکستان کو جو ہے خیر سگالی کا پیغام دیا، پاکستان کو، جو ان کی عوام کو اور ان کی جو بھی حکمران ہیں ان کو جو ہے وہ شکریہ ادا کیا کہ آپ جو ہے مشکل وقت میں آپ ایران کے ساتھ کھڑے رہے۔ لیکن ہمیں یہ بھی دکھائی دیا کہ پاکستان کے کسی بھی آفیشل کی طرف سے جو ہے وہ
ان کا جو ہے وہ خیر مقدم نہیں کیا گیا کچھ خاص طریقے سے، یعنی کہ جیسے انہوں نے شکریہ ادا کیا تھا تو شاید پاکستان کا کوئی آفیشل جو ہے وہ خوش دلی سے جو ہے وہ ان کے شکریہ کا جو ہے وہ جواب دے دیتا، لیکن ہمیں ایسی کوئی بھی بات جو ہے وہ دکھائی نہیں دی، یا شاید جو ہے وہ پاکستان کو اجازت نہیں ملی اس چیز کی۔ اب ایران جو ہے وہ پاکستان کو کہہ چکا ہے کہ آپ جو ہو وہ ہمارے مسلم بھائی ہو، آپ ہم سے تیل خریدو، گیس خریدو، آپ کے لیے جو ہے وہ کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے، اور آپ جو ہے وہ اپنے شپس جو ہیں وہ آپ نئے حربت سے لے کر جا سکتے ہیں، گزار سکتے ہیں۔ اور کچھ دنوں پہلے یہ بھی ہمیں سننے کو آیا تھا کہ پاکستان میں جو ہے اس چیز کو جو ہے وہ منع کیا گیا تھا کہ اگر پاکستان کا کوئی بھی شپ جو ہے وہ کسی بھی ٹریک کو فالو کرتا ہے، اس کی خبر جو ہے وہ سوشل میڈیا یا میڈیا کے اوپر جو ہے وہ نہ بتائی جائے۔ اس بات کا اعتراف جو ہے وہ میڈیا نے بھی کیا تھا۔ اب امریکہ اور اسرائیل نے جو ہے وہ اپنا کارڈ تو کھیل لیا، یعنی کہ خلیجی ممالک کو جو ہے وہ اس میدان میں انٹر ہونے کا جو ہے وہ راستہ تو دکھا دیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ آگے جو حالات ہیں وہ مزید کشیدہ ہوتے ہیں یا جو ہے بہتری کی طرف جاتے ہیں۔ ہم کوشش تو یہی ہے کہ حالات جو ہیں اللہ کرے کہ بہتری کی طرف جائیں، اور تمام مسلم ممالک جو ہیں وہ آپس میں نہ لڑیں، اور اتفاق سے جو ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ امن قائم ہو جائے۔ اور کچھ اہم خبریں یہ ہے کہ پینٹاگون نے جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ سے تقریباً $200 ارب جو ہے وہ مانگ لیے ہیں۔ ایران میں جو آپریشن چل رہا ہے، پگ فیوری کے نام سے جو آپریشن چل رہا ہے، یا ہم اس کو جنگ بھی کہہ سکتے ہیں، یہ چل رہی ہے، اس کو جو ہے وہ کور کرنے کے لیے تقریباً $200 ارب کا بجٹ جو ہے وہ مانگ لیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنگ جو ہے وہ اب لمبی چلنے والی ہے۔ اب دیکھیں امریکہ وہ لڑائی لڑا ہے، وہ جنگ لڑا ہے جو کہ امریکہ کی تھی ہی نہیں، یعنی کہ امریکہ جو ہے اسرائیل کی جگہ کے اوپر جنگ لڑ رہا ہے، اسرائیل کو جو ہے وہ سپورٹ کر رہا ہے، اور اسرائیل کی طرف سے جو وہ ایران کو جو ہے نقصان پہنچا رہا ہے، کیونکہ جتنی بھی سٹیٹمنٹ تھی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی، وہ ساری کی ساری یا تو جھوٹی نکلتی ہیں یا تو صرف ایک گھڑی ہوئی کہانی نکلتی ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ ایران جو ہے وہ ہمارے اوپر حملہ کرنے والا تھا اس لیے ہم نے حملہ کر دیا، کبھی کہتے ہیں کہ ایران جو ہے وہ جوہری ہتھیار بنا رہا تھا تو اب ہم نے اس کے اوپر حملہ کر دیا، کبھی کہتے ہیں کہ ایران جو ہے وہ جوہری جو ہے وہ ایکسپیریمنٹ کرنے والا تھا، تجربہ کرنے والا تھا، تب ہم نے اس کے اوپر حملہ کیا۔ حالانکہ یہ ساری باتیں جو ہے یہ بے بنیاد اور جھوٹی ہیں۔ اور دوسری طرف ایک اور اہم خبر جو ہے وہ ہم شامل کرتے ہیں۔ امریکہ میں جو ہے ڈائریکٹر امریکی نیشنل انٹیلیجنس تلس گوارڈ جو ہے ان کی سٹیٹمنٹ آئی ہے، اور انہوں نے کہا ہے جو کہ بہت وائرل بھی ہے، ان کا یہی کہنا ہے کہ پاکستان، ایران، شمالی کوریا، چین جو ہے وہ ایٹمی ہتھیار لے جانے والے جدید سسٹم کی تیاری میں جو ہے مصروف ہیں، اور یہ میزائل جو ہے وہ امریکہ تک بھی پہنچ سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ایک الرٹ جاری کیا کہ پاکستان بھی اس چیز میں شامل ہے، اور یہ جو ہے امریکہ کے لیے خطرناک جو ہے یہ وارننگ ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ پاکستان پر بھی بھروسہ نہیں کر رہا، کیونکہ ان کی امریکی ڈائریکٹر امریکی نیشنل انٹیلیجنس نے جو ہے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے، لیکن ہمیں تو جو ہے وہ معاملات جو ہے اس کے اپوزٹ دکھائی دیتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ان سے یہ سوال بھی پوچھا گیا کہ پچھلے سال جب امریکہ نے ایران پر حملہ کیا گیا تھا تو اس میں یہ دعویٰ کیا گیا تھا امریکہ نے ایران کی جو بھی جوہری صلاحیت ہے اس کو ختم کر دیا ہے، کیا ایران جو ہے ایسا کچھ کرنے والا تھا؟ اور یہ سٹیٹمنٹ جو تھی یہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی تھی، تو اس کے اوپر امریکہ کی انٹیلیجنس کا جواب آتا ہے۔ سیکرٹری انٹرنیشنل انٹیلیجنس کہتی ہے کہ نہیں، ایران جو ہے وہ ایسا کر بھی نہیں رہا تھا، اور ایران نے ایسا کبھی کیا بھی نہیں تھا، جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی سٹیٹمنٹ کو جو ہے وہ غلط ثابت کرتا ہے، اور کوئی بھی جواز نہیں بنتا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا ایران کی جو وار ہے، اسرائیل ایران کی جو وار ہے اس میں کودنے کا۔ وہ امریکہ فرسٹ امریکہ فیسٹ کرتے کرتے یا شاید کہیں پر وہ اسرائیل فرسٹ جو ہے وہ کر چکے ہیں، اور اسرائیل کے پیچھے انہوں نے اپنے ملک کا جو دفاعی سسٹم ہے اس کو بھی آگ میں جھونک دیا، اس کو بھی جو ہے وہ داؤ پر لگا دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو نقصان اٹھانا پڑا ہے، جو گیس کی پرائزز ہیں، جو پیٹرول کی پرائزز ہیں، جو سٹاک مارکیٹس میں جو نقصان ہو رہا ہے، جو امریکہ کا دفاعی نقصان جو ہو رہا ہے، یعنی کہ ہر طرف سے امریکہ کو جو ہے وہ نقصان برداشت کرنا پڑا ہے، اور اس کی صرف اور صرف ایک وجہ ہے، وہ ہے اسرائیل۔ اسرائیل چاہتا ہی یہی تھا کہ کسی طرح امریکہ کو جو ہے اس جنگ میں گھسیٹ کر لاؤں، جیسے لاؤں اس نے نیتن یاہو نے جو ہے وہ امریکن آفیشل سے جو رابطے قائم کیے اور ان کو جیسے کیسے کر کے اس جنگ میں گھسیٹ کر لے آیا۔
کیونکہ شاید اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو جو ہے کوئی دوسرا موقع نہ ملے اور وہ شاید جو ہے کسی آنے والی جنگ میں جو ہے وہ شامل نہ ہو سکے، کیونکہ اسرائیل کو جو ہے اس کے بعد شاید موقع نہیں ملے گا امریکہ کو اس کے بعد جو ہے جنگ کے اندر گھسیٹنے کا۔ اور اسی چیز کو لے کر اسرائیل نے یہ حرکت کی کہ یہ جنگ جو ہے یہ ختم ہونے کے بجائے یہ شدت اختیار کر جائے، تاکہ اس میں تمام خطے کو جو ہے یہ جنگ اپنی لپیٹ میں لے لے۔ اور اسرائیل کی یہ شرارت جو ہے یہ کام کر گئی اور اس نے جو ہے وہ عرب ممالک کو اس میں گھسیٹنے میں جو ہے وہ کامیاب ہو چکے ہیں کسی حد تک۔ اب یہ ہمیں آنے والا وقت بتائے گا کہ امریکہ اور اسرائیل آنے والے وقت میں کیا حرکت کرتے ہیں۔ اگر انہوں نے دوبارہ ایران کے اوپر کوئی بھی حملہ کیا، مس ایڈونچر کرنے کی کوشش کی، تو ایران جو ہے وہ لامحلہ کارروائی کرے گا، اور دیکھتے ہیں اس کے کیا ہمیں کنسیکوینسز جو ہیں وہ دیکھنے کو ملتے ہیں۔ لیکن اس کے بہت ہی بھیانک نتیجے ہمیں دیکھنے کو ملیں گے اگر عرب نے بھی جو ہے وہ میدان میں قدم رکھ لیا، کیونکہ پھر تمام ممالک جو ہیں وہ اس کا حصہ بن جائیں گے، اور شاید پھر یہی امریکہ ہوگا جو بیٹھ کے ان کو ہتھیار بھیجے گا اور بیٹھ کے تماشا دیکھے گا۔ اور اسرائیل یہی چاہتا تھا، کیونکہ یہ تو جنگ کا حامی تھا، ان کی جو خواب ہے گریٹر اسرائیل کا وہ شاید ان کو جو ہے وہ پورا ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ اور اسی چیز کی بات ہر کسی نے کی تھی، تمام امریکی تجزیہ کار ٹکر کارلسن نے بھی اسی چیز کی جو ہے وہ وضاحت پیش کی تھی۔ اسرائیل جو ہے وہ اس جنگ کو جو ہے وہ بڑھائے گا، اور وہی ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اور وہ کوئی ایسا 9/11 کی طرح مس ایڈونچر کرے گا جس کا الزام جو ہے وہ ایران کے اوپر ڈالے گا، لیکن جو ہے وہ پوری دنیا کو نظر آ رہا ہے کہ کیا ہوگا اور کیا آگے ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلم ممالک کو تمام دنیا میں جو ہے وہ امن قائم فرمائے، اور سب کو جو ہے وہ صبر سے کام کرنے کی توفیق دے۔ اور دوسری طرف ایران کے اندر جو لوگ جو ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں، جو ان کی قیادت ہے وہ شہید ہو رہی ہے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ اس جنگ میں جو ہے ہمیں مالی، دفاعی اور جانی سارا نقصان جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہا ہے، اور عرب ممالک کو جو ہے ان کو بھی اربوں ڈالرز کا جو نقصان ہو رہا ہے۔ ادھر سے ایران کو جو ہے جانی نقصان ہو رہا ہے، ایران کا دفاعی نقصان ہو رہا ہے، اور جو اربوں ڈالرز کا ایران کا بھی نقصان ہو رہا ہے، جو اس کو انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچ رہا ہے ایران کا، وہ بھی بہت ہی زیادہ ہے۔ اب یہ جنگ جو ہے وہ آگے جا کے کون سا نیا موڑ لیں گے یہ ہمیں آنے والا وقت بتائے گا۔ اللہ پاک تمام اسلامی ممالک کو جو ہے وہ صبر سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ فی الحال کے لیے یہی اپڈیٹس ہیں جو کہ آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دے اور چینل کو سبسکرائب کر دے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیں۔ ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔